میرے ابو میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، کیا اچھا کیا ہے برا بتاتے ہیں، غلطی سے ہم کو بچاتے ہیں۔ میرے ابو امین بھائی، پیپر کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ تقریباً تیاری مکمل ہے، بس سبق دہرا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ امین بھائی، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ اور عثمان بھائی، آپ کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ میری تیاری بھی الحمدللہ اچھی جا رہی ہے، لیکن میری انگریزی کافی کمزور ہے۔ یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی ہے۔ پیپرز ختم ہو جائیں، اس کے بعد کسی لینگویج سینٹر میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ ویسے بھی اب انگریزی کا دور ہے، اس کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی تو دور کی بات، نوکری بھی نہیں ملتی۔ ابھی ماموں جان آئے تھے گھر، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اپنی انگریزی ٹھیک کرو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ تو پھر ڈن، امتحانات کے بعد ہم کسی لینگویج سینٹر میں داخلہ لے رہے ہیں انشاءاللہ۔ ارے امین بھائی، اذان کی آواز آ رہی ہے، آئے نماز پڑھنے مسجد چلتے ہیں۔ ارے عثمان بھائی، میں چلتا، لیکن مجھے اپنے ایک دوست سے ملنے جانا ہے۔ ارے امین بھائی، ارے بس عثمان بھائی، کمبائن اسٹڈی کرنی ہے، میں گھر جا کر پڑھ لوں گا۔ ایک منٹ بات سنیں، کل شام فہد نے اپنے گھر پارٹی رکھی، آپ چلیں گے؟ ارادہ تو ہے، دیکھتے ہیں، ابھی تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، نماز پڑھنے چلے مسجد؟ ارے امین بھائی، میں چلتا، اصل میں میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ ارے امین بھائی، کیا ہوا، کیوں گندے ہو گئے؟ ارے بس امین بھائی، راستے میں ایک گاڑی والا کپڑوں پر چھینٹے ہو رہا تھا، وہ چلا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ، مجھے توفیق عطا فرما، میں بھی ایک اچھا نمازی بنوں، خشوع خضوع کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اپنے دوست کو بھی ساتھ مسجد لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں، آج تو فہد کے یہاں جانا تھا، شاید امین کو یاد نہیں۔ روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان بھائی خیریت؟ وہ آپ نے کہا تھا فہد کے یہاں پارٹی میں جانا ہے۔ او، میں تو بھول گیا تھا، آپ ویٹ کریں، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، میرے ابو مجھ کو امین بھائی، ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانے تو، ہاں ہاں بالکل کہیں ہے۔ ہمیں جب مسجد کی جانب بلایا جائے، کامیابی کی جانب بلایا جائے، تو ہم کہتے ہیں کپڑے خراب ہیں، اور ہمیں اگر کوئی دوست بلانا آ جائے تو ہم فوراً کپڑے تبدیل کر لیتے ہیں۔ جی عثمان بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئندہ میں جماعت سے نماز نہیں چھوڑوں گا۔ انشاءاللہ۔ آئیے چلیں۔ بھولوں میں تو یاد دلاتے ہیں، روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں، بھولوں میں تو یاد دلاتے ہیں۔ عثمان بھائی، آپ کے پیپر کیسے ہوئے؟ الحمدللہ بہت اچھے ہوئے، آپ بتائیں آپ کے پیپر کیسے ہوئے؟ الحمدللہ اچھے پیپر ہوئے، اور امید بھی ہے اچھے نمبر بھی آئیں گے۔ اچھا امین بھائی، وہ انگلش لینگویج کے لیے کیا سوچا آپ نے؟ بھائی سوچنا یہ کل جا کے ایڈمیشن لے لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امین بھائی، اذان ہو رہی ہے، آئے نماز پڑھنے مسجد چلتے ہیں۔ ہاں بالکل چلیے۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، بھولوں میں تو یاد دلاتے ہیں، روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں، بھولوں میں تو یاد دلاتے ہیں، روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں، کیا اچھا کیا ہے برا بتاتے ہیں، غلطی سے ہم کو بچاتے ہیں۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں۔ ہمیں ٹیچر نے بتایا تھا کہ جب صبح کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں گڈ مارننگ،
جب 12 بجے کے بعد کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں گڈ آفٹرنون، اور شام میں جب کسی سے ملاقات ہو تو کہتے ہیں گڈ ایوننگ۔ عشا نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اپنے گھر میں خوب پریکٹس کرنی ہے، گھر میں بھی انگریزی کے الفاظ ادا کرنے ہیں، جتنی زیادہ انگریزی کے الفاظ ادا کریں گے اتنی جلدی ہم یہ زبان سیکھ سکیں گے۔ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، بھولوں میں تو یاد دلاتے ہیں، روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے بابا ہیں، گڈ ایوننگ، علی گڈ ایوننگ۔ یاد دلاتے ہیں، روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں، کیا اچھا کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے آ رہے ہو بیٹا؟ بابا میں اور ابھی انگلش سیکھ رہے ہیں لینگویج سینٹر میں۔ مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم اپنی مذہب کی باتیں بھول جائیں۔ بابا میں کچھ سمجھا نہیں۔ آؤ بیٹا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بیٹا عثمان، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کہا جاؤ فرشتوں کی جماعت کو سلام کیجیے اور سنیے وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں۔ بے شک وہ تمہارا سلام اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم، ہمیں اسلام نے یہی طریقہ سکھایا ہے سلام کرنے کا، اور ہمیں اسی طریقے کے مطابق سلام کرنا چاہیے۔ اور کتنا اچھا طریقہ ہے یہ سلام کرنے کا، اور کسی مذہب میں اس طرح سے سلام کرنے کا طریقہ نہیں۔ سلام کرنے سے ہمیں نیکیاں ملیں گی، اور گڈ مارننگ گڈ ایوننگ سے ہمیں کوئی نیکیاں نہیں ملیں گی۔ بابا سلام سے نیکیاں بھی ملتی ہیں؟ جی بالکل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص السلام علیکم کہے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو شخص کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ بابا یہ نیکیاں تو ہمیں بغیر کسی محنت کے مل سکتی ہیں، اور اس میں مسلمان بھائی کے لیے دعا بھی تو ہے نا؟ صرف نیکیاں ہی نہیں، اس کے اندر خیر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور گھر میں جب آتے ہیں اس وقت سلام کیا کریں۔ بابا سلام کیسے کرنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کرو، تم اس سے چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ بابا سلام چھوٹوں کو کرنا چاہیے یا بڑوں کو؟ بیٹا سلام میں جو پہل کرے گا اس کو زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور کم تعداد والا بڑے تعداد والوں کو سلام کرے۔ لیکن بابا انگلش لینگویج سیکھنا بھی تو ضروری ہے نا؟ مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنے اسلامی مذہبی طور طریقے چھوڑ دیں۔ ہمارے استادوں کو بھی یہی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو بتایا جائے کہ اسلامی طور طریقے کیا ہیں، کہ کس طرح سے بات چیت ہوتی ہے، کس طرح سے سلام دعا ہوتی ہے۔ بابا میں آئندہ کوشش کروں گا کہ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کے بجائے سلام ہی کروں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سلام کو ترک نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص السلام علیکم کہے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو شخص کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، اس فرضی خاکے میں فردی کرداروں کے ذریعے ہماری دینی اور اخلاقی تربیت کی کوشش کی گئی ہے۔ تمام کرداروں کا اصلی ہونا ضروری نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، کیا اچھا کیا ہے برا بتاتے ہیں، غلطی سے ہم کو بچاتے ہیں۔ میرے ابو بچوں کا مدنی چینل